ہم اہل سنت کو تو رب تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں حضور کے صحابہ کا بھی ماننے والا بنایا، حضور کے صحابہ کا بھی ادب کرنے والا بنایا، اور حضور کی اہل بیت کا بھی ادب کرنے والا بنایا۔ بلکہ رب تبارک و تعالی نے تو اہل سنت کو الحمدللہ یہ عقیدہ عطا کیا، اصحاب رسول نجم اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے حضور کی اہل بیت میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک روشن ستارہ پیدا فرمایا۔ رب تبارک و تعالی نے حضور کی اہل بیت میں ایک سے بڑھ کر ایک پھول پیدا فرمایا۔ اسی طرح حضور کی اہل بیت میں سے ایک روشن ستارے، ایک پھول، حضور کی اہل بیت کے ایک فرد، حضور کی آل اولاد کے چشم و چراغ، امام ابن امام، سید ابن سید، سردار ابن سردار، کریم ابن کریم، سخی ابن سخی، سیدنا امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا یوم وصال 7 ذی الحجہ الحرام کو ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کا یوم وصال ہم منائیں، جس طرح ہم باقی بزرگان دین کا یوم وصال مناتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کا یوم وصال منائیں۔ امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بڑی کمال کی شخصیت تھے۔ میرے اعلیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں ایک واقعہ نقل کیا کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی ابن سخی تھے۔ آپ سخیوں کے وارث تھے، آپ سخیوں کے لال ہیں۔ امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے سخی تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ ایک قبا سلوائی، قبائے نفیس بنوائی۔ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ نے قبائے نفیس، قبائے معلّہ بنوائی، تو آپ طہارت خانے میں تشریف لے گئے۔ تو وہاں پر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس قبا کو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، کسی غریب محتاج کو دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے طہارت خانے سے ہی خادم کو آواز لگائی۔ خادم قریب دیوار حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا سیدی حکم فرمائیے۔ تو آپ نے اپنی قبائے نفیس اسے دی اور فرمایا کہ یہ فلاں محتاج کو دے دو۔ تو خادم نے وہ قبا لی اور محتاج کو دے آیا۔ تو جب آپ طہارت خانے سے باہر تشریف لائے، باہر رونق افروز ہوئے، باہر جلوہ افروز ہوئے، تو خادم عرض کرنے لگا، یا سیدی اتنی جلدی کی کیا ضرورت تھی؟ آپ آرام سے طہارت خانے سے باہر آتے، پھر مجھے حکم فرماتے تو میں اس قبا کو صدقہ کر آتا، میں اسے محتاج کو دے آتا۔ آپ کو اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی جلدی کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا پتا طہارت خانے سے باہر آتے وقت میرے دل کے حالات بدل جاتے، میری نیت بدل جاتی، اس لیے میں نے وہیں پر تمہیں وہ آواز دی اور حکم دیا کہ اسے صدقہ کرو۔ تو اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے آگے بڑے محبت بڑے جملے لکھے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں سنیوں کو کیا پتا اہل بیت کا ادب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں سنیوں کو ہی پتا۔ سنیوں کے امام نے جو ادب بیان کیا ہے، کوئی بندہ آج تک اتنا ادب حضور کی اہل بیت کا بیان کر ہی نہیں سکا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے آگے فرمایا کہ سبحان اللہ، یہ تو اس ہستی کی، یہ تو ان ہستیوں کی احتیاط ہے جن کے لیے رب نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جب شیطان نے ازل میں رب سے کہا، رب سے عرض کی، اے مولا تو نے مجھے جنت سے تو نکال دیا لیکن میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ رب تبارک و تعالی نے پھر یہ دعویٰ کیا شیطان کے سامنے، اچھا تو چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو گمراہ کرے تو جا گمراہ کر، لیکن یہ بات یاد رکھنا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، لیکن جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی وار کامیاب نہیں ہوگا، ان پر تیرا کوئی قابو نہیں ہوگا۔ تو اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ ان ہستیوں کی احتیاط ہے جو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کی آغوش میں پلے۔ اور رب تبارک و تعالی نے جن کی شان میں یہ فرمایا، یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو اس دریا میں غوطہ زن ہیں، جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے دریا میں نہائے ہوئے ہیں۔ یہ تو ان ہستیوں کی احتیاط ہے۔ تو سبحان اللہ،
قربان جی میرے اعلیٰ حضرت کے الفاظ پر. اور میرے اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ہمارے امام نے تو ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ حضور کی اہل بیت کی شان اس طرح بیان